ناظرین، اس وقت جہاں سپریم لیڈر کے آرڈر پر ایرانین آرمڈ فورسز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں کہ کسی بھی وقت امریکہ کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، تو دوسری طرف ایک بھرپور انٹیلیجنس وار جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اس وقت خلیج فارس کے اندر، ایران کے اندر ایک بہت ہائیسٹ لیول کے پر جو انٹیلیجنس وار ہے وہ اس وقت جاری ہے، جس میں امریکی سپائی پلینز جو ہیں وہ ایران کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے، اور ایران ان کا سامنا کر رہا ہے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل اپنے سپائی پلینز وہاں پر بھیج رہے ہیں کہ ایران کیا تیاری کر رہا ہے، کہاں پر ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، کیا موومنٹ، کیا موبلائزیشن ایران کے اندر ہو رہی ہے۔ تو جو ہی یہ سپائی پلینز جا رہے ہیں تو آگے سے ایران کا جو سسٹمز ہیں وہ ان کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ چین اور روس بھی اس وقت ہائیسٹ الرٹ کے اوپر بتائے جا رہے ہیں۔ نارتھ کوریا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی اس وقت متحرک ہیں، ان کے ہیکرز بھی اس وقت متحرک ہیں، بڑے مطلب آپ کہہ لیں کہ بہت ہائیسٹ کیپیبلٹیز والے نارتھ کوریا کے ہیکرز ہیں، وہ بھی اس وقت متحرک ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ ایران کی یہ جتنے اہم ترین 3 اتحادی ہیں، نارتھ کوریا اور اس کے علاوہ چائنا اور اس کے علاوہ رشیا اور ایک اور چیز بیلاروس، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ابھی بیلاروس کا دورہ ہوا تھا اور بڑا اہم کوپریشن جو ہے بیلاروس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ 3-4 ممالک خاص طور پر، یعنی ان کے تمام جو لاجسٹکس ہیں، ان کے تمام جو ریسورسز ہیں، اس سے مدد ایران کو فراہم کی جا رہی ہے۔ ایون رشیا اور چائنا جو اپنی سپیس ٹیکنالوجی ہے وہاں سے بھی ایران کو مدد جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور ایک بھرپور سائبر وار اور ایک بھرپور جو انٹیلیجنس وار ہے وہ اس وقت جاری ہے، کیونکہ حالات بڑے ٹینس ہیں، بڑے ٹینس حالات ہیں۔ آپ دیکھیے نتن یاہو کی وجہ سے کتنے اسلامی ملکوں کے اوپر حملے ہوئے اور کروڑوں لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تباہ ہوئی۔ تو اب دیکھیے ایران کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تو متاثر ہوں گی نا، اور پھر دیکھیے ایران کے ساتھ پاکستان ہے، تو جیسے افغانستان کے اندر جنگ ہوئی تو پاکستان ڈسٹیبلائز ہوا، پاکستان کے اوپر اس کے اثرات آئے، تھاؤزنڈز آف کیجویلٹیز پاکستان کے اندر ہوئی، پاکستان کی اکانومی متاثر ہوئی، اور کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایران کے اندر اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، ابھی بھی وہ ادھر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ بگرام ایئر بیس اور وہ سارا معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کو بھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے مالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں، پورا مڈل ایسٹ تو ڈیفینیٹلی اس سے ہوگا ہی ہوگا۔ تو کروڑوں جو زندگیاں ہیں وہ مختلف حوالوں سے جو وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بڑا کروشل ٹائم ہے عالم اسلام کے لیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران کی، اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ تو ادھر سے سپائی پلینز آ رہے ہیں، آگے سے ایران کنفرنٹ کر رہا ہے۔ یو ایس سپائی پلینز آر فیسنگ ایرانز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، یہ رشیا کا دیا ہوا وارفیئر سسٹم ہے جس سے وہ کنفرنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران ہیز بیگن جیمنگ کمیونیکیشنز اینڈ جی پی ایس سگنلز اکراس دا پرشین گلف اینڈ اسٹریٹ آف ہرمز۔ یہ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ کمیونیکیشنز اور جی پی ایس یہ اس وقت جیم کیا جا رہا ہے۔ ذرا اسرائیلی جو میڈیا ہے اس کی زبانی ایک خبر دیکھیے، اسرائیلی میڈیا: وی آر پریپیئرنگ فار دا پاسبلٹی دیٹ ایران ول میک اے مسٹیک اینڈ اٹیک اس ود ہنڈریڈز آف بالسٹک میزائلز۔ ایران سینکڑوں میزائل سے اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ دا کوآپریشن بٹوین اس اینڈ دا امریکنز ان ڈیفینس از گوئنگ ٹو اندر لیول۔ ابھی وہ جو تھرڈ سسٹم کی ایک اور بیٹری جو ہے وہ اسرائیل پہنچائی گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کوآپریشن ہے یہ بہت نیکسٹ لیول کے اوپر جا رہا ہے۔ اٹ از دا بیسٹ ایور، یہ جو کوآپریشن ہے بیسٹ ایور ہو چکا ہے اس وقت۔ دا ایڈیشنل بیٹری دیٹ لینڈڈ ہیئر از اے پارٹ آف آر باسکٹ آف آپریشنز ود دیم۔ Israeli Defense Minister: We will do everything necessary to prevent Iran from acquiring nuclear weapons۔ اب یہ تو وہ گھسی پٹی بات ہے کیونکہ ایران تو نیوکلیر بنا نہیں رہا، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ We will continue to strike Iran's agents until the Iranian axis of evil is crushed and shot down۔ تو یہ اسرائیل کی دھمکیاں اور ان کے یہ آپ کہہ لیں کہ ایول منصوبے جو ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اسی درمیان جو ہے وہ ایران کے خلاف جو اسرائیل کا زیر اثر مغربی میڈیا ہے وہ بھی بھرپور پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہ خبر دیکھیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں، جی مغربی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران تھریٹس اسیسینیشن آف ٹرمپ۔ مطلب آپ ذرا اندازہ کریں ٹوٹل اس لیول کا پروپیگنڈا جو ہے، خطرناک ترین پروپیگنڈا، یہ جن کو بڑے مستند ترین مغربی میڈیا کہا جاتا ہے، عالمی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایران سے جی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں امریکہ کو، ٹھیک ہے، ٹرمپ کو، ان کی اسیسینیشن۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، ایران اس حوالے سے بھی ہائی الرٹ کے اوپر ہے کہ اگر یہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ امریکی جو بامبرز ہیں، اسرائیلی جو جنگی طیارے ہیں، وہ فلائی کر چکے ہیں ایران کی طرف حملہ کرنے کے لیے، اگر یہ انفارمیشن مل جاتی ہے تو پھر ایران ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کر دے گا۔
ایک پریمپٹیو اسٹرائک کی خبر 2 دن پہلے آئی تھی، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی، اس کی سمجھ نہیں تھی آ رہی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران ایسا کبھی نہیں کرے گا، اس طرح کا حملہ پہلے نہیں کرے گا. لیکن یہ جس پریمپٹیو اسٹرائک کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس کی پاسبلٹی پوری طرح سے موجود ہے. یعنی ایران کو یہ انفارمیشن مل گئی، چاہے وہ چائنا نے دے دی، چاہے رشیا نے دے دی اپنی سپیس ٹیکنالوجی کے ذریعے، یا جیسے بھی انفارمیشن ایران تک پہنچ گئی کہ جو بمبرز ہیں وہ ایران کی طرف فلائی کر چکے ہیں، حملہ ہونے جا رہا ہے اگلے 10-20 منٹ کے اندر اندر. اگر یہ انفارمیشن مل جاتی ہے تو پھر ایران ان کے آنے سے پہلے ایک اٹیک کر سکتا ہے تاکہ اس حملے کو جو ہے وہ کم شدت والا بنایا جا سکے اور یا پھر ناکام بنایا جا سکے. اس کی پوری پاسبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹوٹل اس کا الٹا نتیجہ، اور امریکہ کے اندر جو تنقید ہے، ٹرمپ کی جو اپنی پارٹی ہے اب اس سے بھی تنقید آنا شروع ہو گئی ہے. ایلون مسک پیچھے ہٹ گیا ہے، لوگ نکل آئے ہیں. ٹرمپ کی جو اپنی پارٹی ہے وہاں سے کرٹیسزم آنا شروع ہو گیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت نقصان کر رہا ہے. ٹرمپ گیمبلز ود ٹیرف رسک آف لوزنگ ایوری تھنگ. یہ ریپبلکنز کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ٹرمپ از لوزنگ ایوری تھنگ، یعنی امریکہ کی بات کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کے ٹیرف جو ہے یہ جاری رہتے ہیں، دیٹ کین سینڈ US اکانومی انٹو ریسیشن. پوری امریکی اکانومی ریسیشن کے اندر جاری ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2026 کا الیکشن ہوگا مڈ ٹرم کا، اس کے اندر ٹرمپ ہار سکتا ہے. اینڈ دس واز اسٹیٹڈ بائی دا ریپبلکن سینیٹر، رائٹس دا فائنینشیل ٹائم. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ٹیریبل فیٹ فار دا US اکانومی if a full scale trade war breaks out and retaliatory tariff against American goods remain in place for a long time. اگر فل سکیل ٹریڈ وار شروع ہو جاتی ہے، فل سکیل ٹریڈ وار سے کیا مراد ہے؟ یعنی آگے سے ٹیرف امریکہ کے اوپر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے چائنا نے لگا دیے ہیں. ابھی یورپ نے کہا ہے کہ وہ $28 بلین کے اوپر لگانے جا رہا ہے، اور باقی تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے اس کے اوپر مزید. تو آگے سے اگر ٹیرف لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہونے والا ہے. دا پبلیکیشن نوٹس دیٹ کرز یوزلی سپورٹس ٹرمپ اینڈ ہز ورڈز بیکیم دا شارپسٹ وارننگ فرام اے ممبر آف دا پریزیڈنٹ پارٹی سنس دا اناؤنسمنٹ آف دا سپر ٹیرف. یہ جو سینیٹرز ہیں یہ ٹرمپ کے بہت زیادہ حمایتی ہیں اور ریپبلکن پارٹی سے ہیں، بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں. ان کی یہ اسٹیٹ تو سب سے کڑی جو تنقید ہے وہ یہ والی پہلی تنقید اس طرح سے آئی ہے کہ قریبی ترین لوگ انہوں نے کھل کر، کیونکہ اب بات جو ہے وہ ملک کی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، 2-3 بہت بڑی خبریں ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے، اس وقت ایران جنگ کے بہت خطرات ہیں ہمارے سامنے ہے. جو بمبرز آ رہے ہیں، جو ایئر ڈیفنس آ رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، ایرانین آرمڈ فورسز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کیسے کرے گا. یعنی امریکہ کے اوپر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو سب سے زیادہ قرضہ ہے دنیا میں وہ خود امریکہ کے اوپر ہے. یہ بات ہم پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، $36 ٹریلین. اچھا، یہ بائیڈن کے ٹائم پر یہ اس لیول کے اوپر یہ قرضہ پہنچ گیا تھا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ جو سارے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں ٹرمپ کو ٹیرف لگانا پڑے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کے فرسٹریٹنگ اقدامات اٹھا رہا ہے جس کا اور الٹا نتیجہ نکل رہا ہے، اور پورا امریکہ سڑکوں کے اوپر اس وقت نکلا ہوا ہے. اور امریکہ کے اندر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسی تو زیادہ کباڑا کرنے جا رہی ہے. ٹرمپ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ جنگیں ہیں، جنگوں کی وجہ سے قرضہ چڑھا ہے. اب برٹش امپائر دیکھ لیں کیا ہوا، وار آفٹر وار قرضہ چڑھتا گیا الٹیمیٹلی کولیپس ہو گیا. آپ سلطنت عثمانیہ کو لے لیں، وہ جنگیں چل رہی ہیں، روس کے ساتھ چل رہی ہیں، باقی امپائرز کے ساتھ چل رہی ہیں، چلتے جو ہے وہ کیا ہوا، کمزور پڑ گیا اور عالمی جنگ کے اندر ختم ہو گیا. اور اس سے اور پیچھے چلے جائیں، باقی امپائرز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی آپ کو یہی صورتحال ملے گی کہ جنگوں کی وجہ سے اوور سٹریچ. تو امریکہ کیا ہوا ہے، جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے، اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. دیکھیے، عراق وار جو ہوئی اس کے اندر آپ آج بھی وہ تصاویر دیکھیں، اور صدام حسین کی ویڈیوز بھی اکثر وائرل رہتی ہیں، اور عراق کی جیلوں کے اندر کیا کیا ہوتا رہا وہ تصاویر بھی وہاں پر وائرل رہتی ہیں. تو کیا قصور تھا عراق کا؟ ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے صدام حسین کی جو غلطیاں تھیں، اب غلطیاں تھیں تو اس کا مراد یہ ہے کہ امریکہ آ کر اٹیک کرے گا. دنیا میں جس حکمران کی غلطی ہوگی امریکہ اس کے اوپر اٹیک کر دے گا. لیبیا والوں کا کیا قصور تھا؟ آج تک لیبیا فیلڈ سٹیٹ ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں وہاں پر تباہ ہو چکے ہیں. لیبیا سب سے بڑی ماڈل سٹیٹ تھی، یعنی ویلفیئر سب سے اچھی ترین سٹیٹ تھی، تباہ ہو چکی.
تو دیکھیے جب امپائر دیکھیں نا آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے کوئی پرسن تو آپ اس سے انتقام لیتے ہیں نا, اس کا حساب ہوتا ہے نا. تو جب امپائر ظلم کرتی ہیں, جب امپائر اس طرح کے ناجائز کام کرتی ہیں تو پھر ان سے آپ فوری انتقام نہیں لے سکتے, فوری ان کا جا کر گریبان نہیں پکڑ سکتے. تو امپائرز کا پھر جو حساب ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پھر پیسج آف ٹائم وار آفٹر وار جب وہ کولیپس کر جاتے ہیں, الٹیمیٹلی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اور یہی نکلنے جا رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سارا کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف جنگیں ہیں. جنگوں کی وجہ سے امریکہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بس سب چھوڑو, سب چھوڑ دو, جتنے بھی ہم نے عہد کیے ہیں, جو کمٹمنٹس کیے ہیں, جو سب چھوڑو, اپنے آپ کو ذرا بچانے کی بس کوشش کرو. جو کہ بچنا اب بھی ان کا ناممکن کے قریب ہے, کیونکہ جو اکنامک جو میئرز لیے جا رہے ہیں اس سے بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لیکن یہ بھی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ جنگوں کی وجہ سے. تو ایران جیسی جنگ جو ہے وہ ٹرمپ اس وقت کیسے افورڈ کر سکتا ہے, آپ ذرا بتائیے. اس سے اگلی بات سنیے, اس کو ذرا کنیکٹ کریے. بات یہ ہے کہ امریکی سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, تیزی کے ساتھ گر رہی ہے. 11 ٹریلین ڈالرز امریکی سٹاک مارکیٹ سے صفایا ہو چکا ہے جب سے ٹرمپ آیا, اور پچھلے 3 دنوں سے وہ 7 ٹریلین ڈالر سے اوپر ہے. اچھا, اور یہ صفایا کیا ہے؟ وہ جو کمپنیز ہیں ان کا پیسہ ڈوب گیا ہے جو انویسٹ کیا ہوا تھا ان کمپنیز کے اندر. آپ اب سنتے ہیں نا بھائی, ٹیسلا کی جو ورتھ ہے یہ جناب 500 بلین ڈالرز ہے, یہ 1 ٹریلین ڈالر ہے. تو وہ ورتھ کیسے ہے؟ وہ ورتھ اسی طرح سے ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے, اس لیے اس کی ورتھ جو ہے وہ 900 بلین ڈالرز ہے, یا 1 ٹریلین ڈالر ہے, یا 500 بلین ڈالر ہے, اس لیے اس کی اتنی ورتھ ہے. تو لوگوں نے پیسہ نکال لیا تو وہ کمپنی دھڑم سے نیچے گر گئی. اچھا, اب اگلی بات سنیے کہ دیکھیے جو امریکہ کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سٹاک مارکیٹ ہے اور امریکن اکانومی کا وہ سب سے بڑا سمبل ہے, ٹھیک ہے, اور اسی سے کاروبار اور کمپنیز اور سارا کچھ, یہی تو غلبہ ہے ان کا, اکنامک غلبہ ہے. اس سٹاک مارکیٹ کے اندر 67% جو سرمایہ ہے وہ تو غیر ملکیوں کا ہے. چونکہ اب یہ چیزیں کھل کر وہاں پر سامنے آ رہی ہیں نا, 67% جو سرمایہ ہے اس کے اندر وہ غیر ملکیوں کا ہے. دنیا بھر کے لوگ اور بلینئرز اور گورنمنٹس اور مطلب انہوں نے جا کر امریکہ میں انویسٹ کیا ہوا تھا. اور امریکہ میں کیوں انویسٹ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ امریکہ کے اندر جو کاروبار کا ماحول ہے وہ سازگار ہے. امریکہ کے اندر پروفٹ بنانے کا جو ماحول ہے وہ سب سے زیادہ سازگار ہے. امریکہ کے اندر آپ کا جو پیسہ ہے وہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ پروٹیکشن کے اندر ہے. وہاں پر رولز اور ریگولیشنز اس طرح سے ہے کہ آپ کا پیسہ وہاں پر ڈوبے گا نہیں. اس لیے دنیا بھر سے لوگ سب سے سیفسٹ جو انویسٹمنٹس ہے وہ امریکہ ہی کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. لینڈ آف ڈریمز کیوں کہا جاتا ہے امریکہ کو؟ تو ساری دنیا نے پیسہ نکال کر کہاں پر جا کے انویسٹ کیا ہوا تھا؟ امریکہ کے اندر. اب یہ وہ پیسہ ہے جو وہ دنیا نکالنا شروع ہوگی. اب صرف یہ بات نوٹ کریں, ٹرمپ کی بنیادی اس کی نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی دنیا نے ہمیں لوٹا ہے. او بھائی, مطلب کیا کیا جنگیں نہیں کی, کیا کیا آئل کہاں سے نہیں نکالا, گولڈ کہاں سے نہیں نکالا, منرلز کہاں سے نہیں نکالے. ابھی بھی جو یوکرین کو ڈیل دی جا رہی ہے اس میں ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری اکانومی, سارے ریسورسز یہ ہمارے ہو گئے. یہی معاہدے تو امریکہ نے دنیا میں کیے ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ جو ڈیاگو گارشیا جہاں سے بامبرز نے اڑ کر ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے, یہ امریکہ کی ٹیریٹری ہے, یہ تو قبضے والی ٹیریٹری ہے, یہ تو وہی کلونیل دور کی ٹیریٹری جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو یہ قبضے, یہ دنیا بھر کے اندر کیا کیا جو وسائل ہیں وہ نہیں نکالے گئے. عراق سے ابھی تک نکالے جا رہے ہیں, سیریا سے ابھی تک نکالے جا رہے ہیں. تو ٹرمپ کہتا نہیں جی دنیا نے ہمیں لوٹا ہے. تو بھائی یہ جو 67% سرمایہ ہے یہ دنیا اب نکالنا شروع, اس میں سے 11 ٹریلین ڈالرز انہوں نے نکال لیے. اب جو چائنا کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ تقریباً 31 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے, ان کی ذرا 50 بلین ڈالر کے قریب ہے, جس میں سے 11 ٹریلین ڈالر جب وہ نکل گئے ہیں. اگر یہ سارا نکل جاتا ہے یا ایون 50% نکل جاتا ہے تو ان کی سٹاک مارکیٹ تو 10 ٹریلین ڈالر کے اوپر آ جائے گی. تو پیچھے بچے گا کیا بھائی؟ جب آپ دیکھیں وہ کمپنیز ہیں نا جنہوں نے پیسے کمانے ہیں, بینیفٹ لینا ہے, جب امریکہ میں بینیفٹ ہی نہیں ہے تو وہ وہاں پر پیسے کیوں لگائیں گے, بلکہ وہ اپنے ملکوں کے اندر جا کر لگائیں گے. اچھا, اب اگلی بات دیکھیے ہوا کیا نا, جن کے جو سیکٹری آف ٹریجری ہے امریکہ کے, یعنی وزیر خزانہ کہہ لیجیے, انہوں نے ابھی ایک انٹرویو دیا ہے. امریکہ میں کھپ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر. انہوں نے آ کر انٹرویو یہ دیا ہوا ہے, اور پھر ٹکر کارلسن کو جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کو آ کر انٹرویو دیا ہے, اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ لوگ نکل آئے, آپ کی کیا پالیسیز ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ساری پالیسیز ہیں, اب یہ باتیں سننے والی ہیں, ہم بات ایران جنگ کی کر رہے ہیں, غزہ کی کر رہے ہیں, لیکن چونکہ جنہوں نے گرین لائٹ دی ہے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو انہوں نے آ کر انٹرویو یہ دیا کہ یہ جو ساری کھپ پڑی ہوئی ہے امریکہ کے اندر, لوگ نکلے ہوئے ہیں, یہ وہ
یہ تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. یہ جو اگر کچھ نقصان ہوا ہے تو یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کا ہوا ہے. یعنی ایلون مسک, اب امریکہ کے اندر 7 بڑی کمپنیز ہیں جن کو میگنیفیسنٹ 7 کہا جاتا ہے, جس میں ایپل بھی ہے, جس میں ٹیسلا بھی ہے, جس میں مائکروسافٹ بھی ہے. یہ 7 بڑی, ایمیزون ہے, یہ 7 بڑی کمپنیز ہیں جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں ویلیو کے حساب سے, انوویشنز کے حساب سے. امریکن اکانومی ان 7 کمپنیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مائکروسافٹ کی اس کے اندر ہے. اب یہ جناب میں نے اب کہا تھا نا یہاں پر ہر بندہ انجمن ہے, اور سب سے بڑی انجمن خود ٹرمپ صاحب ہیں. تو یہ جناب آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیک والوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے. یعنی یہ جو میگنیفیسنٹ 7 ہیں انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے. جو کچھ ہوا ہے ان کا نقصان ہوا ہے, امریکہ کا یا میک امریکہ گریٹ اگین والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے اوپر اتنی تنقید. اب ذرا اگلی بات سنیے, دیکھیے امریکہ کا جو غلبہ ہے وہ کیا ہے, وہ ٹیک کا غلبہ ہے. اب ذرا اس وقت ہم, آپ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس یہ کاغذ پڑا ہے, اس وقت ہمارے پاس یہ فون پڑے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ جو کپڑے پہنتے ہیں, آپ جو جوتے پہنتے ہیں, آپ جو روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس میں کتنی چیزیں امریکہ کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کیا آپ جوتے امریکہ کے پہنتے ہیں, کیا آپ کپڑے امریکہ کے پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا ایک ایک گھر میں کیا چیز امریکہ کی پڑی ہوئی ہے, کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. کمپیوٹر آپ چاہ کر بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 چیزیں کون سی ہیں, یہ 2 آئی فون, یہ کس کے ہیں, یہ امریکہ کے ہیں. ہم چاہ کر بھی ان کو سائیڈ کے اوپر نہیں رکھ سکتے. یعنی اگر دنیا کی کچھ ضرورت ہے تو وہ یہ ٹیک ہے. بھائی جوتا کہیں سے بھی آپ لے لیں گے, کھانا کہیں سے بھی آپ کوئی بھی کھا لیں گے. آپ ہر ملک کے اپنے اپنے کھانے ہوتے ہیں, وہ کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے, جوتے کا مسئلہ نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم کہاں پر آ رہی ہے, ٹیک کے اندر آ رہی ہے. امریکہ کا غلبہ ہی ٹیک کی وجہ سے ہے. ان کی ساری اکانومی, یہ جو کمائی ساری ہو رہی ہے ان ٹیک جائنٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے, ان ٹیک کمپنیز کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ صاحب کیا آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیک والوں کا نقصان ہوا ہے, ہمارا نقصان نہیں ہوا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آخری امپائر میں, آخری ٹائم میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں اوپر والے عہدوں کے اوپر, پھر اس امپائر کو ختم کرنے کے لیے باہر سے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود ہی کافی ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ اس وقت امریکہ میں آ چکے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ ہے کیا. اور بھائی امریکہ یہ ٹیک جائنٹس ہیں, یہ ٹیک کمپنیز ہیں جن کا غلبہ ہے دنیا کے اوپر, جو انوویشنز دے رہی ہیں. بھائی جو امریکہ میں پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے وہ اب جیسے ٹریلینز آف ڈالرز کر رہا ہے یو اے ای, سعودی عربیہ یا باقی مالک, وہ وہاں پر یہی انویسٹ کرتے ہیں نا کہ جو انوویشن آئے گی وہ دنیا میں بیچی جائے گی, اس سے وہ پروفٹ کمائیں گے. اگر انوویشنز ہی امریکہ کے اندر نہیں ہونی تو پھر ہونا کیا. اور ویسے بھی اب انوویشن کا ہب جو ہے وہ تو چائنا بن چکا ہے. تو یہاں پر سب سے زیادہ قرضہ وجہ کیا بنی, جنگیں, اس کے اوپر سٹاک مارکیٹ 67% غیر ملکیوں کا وہ نکالنا شروع ہو چکے ہیں, اور ٹیک جائنٹس کے ساتھ یہ معاملہ پڑ گیا ہے جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں, اور انہی کے پیسے فارغ ہو رہے ہیں نا. یہ $100 بلین تو ایپل اور انویڈیا کے نکل گئے. یہ میگنیفیسنٹ 7 کے اندر انویڈیا آتی ہے جو چپس بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی وہ چپس والی ہے. اب اسی کے اوپر سارے آپ کی ملٹری ٹیکنالوجی سب کچھ انہی چپس کے اوپر ہے. اور پھر اگلی بات دیکھیے, یہ جو آئی فون ہے یہ امریکہ میں زیادہ سے زیادہ یعنی ایک $500 سے لے کر $1100 تک امریکہ میں یہ آئی فون ملتا ہے. اب یہ والا جو آئی فون ہے جو خود امریکہ بناتا ہے, وہ امریکہ میں 2000 پلس کا بیسک وہ ہونے جا رہا ہے. یعنی اس سے اوپر قیمت جائے گی, 2000 سے پلس کا بنیادی ماڈل ملے گا. جیسے یہاں پر 500 سے 1100 کے درمیان ملتا ہے آپ کو, تو یہ 2000 سے اوپر, 2000 سے 3000 یا 3500 کے درمیان ایک آئی فون امریکہ کے اندر ہونے جا رہا ہے جو خود بناتا ہے امریکہ. اب چونکہ بناتا کیسے ہے بھائی, ان کے پلانٹس باقی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. انڈیا میں لگا ہوا ہے نا, چائنا کے اندر مینوفیکچر ہو رہا ہے نا, باقی دنیا میں جہاں پر ان کو سستی لیبر یہ وہ, جیسے بھی ان کے پلانٹ سے باہر لگے ہوئے نا. تو اب یہ آئی فون ہے تو امریکہ کا لیکن بن باہر رہا ہے. وہاں سے جب آئے گا تو اس کے اوپر بھی وہی ٹیرف لگنا ہے. مثال کے طور پہ پلانٹ اس کا لگا ہوا ہے چائنا میں, اب چائنا کے اوپر ہے 34% ٹیرف. تو یہ جو آئی فون آ رہا ہے یہ بے شک امریکن کمپنی ہے لیکن چونکہ چائنا سے آ رہا ہے تو اس کے اوپر 34% ٹیرف لگے گا. تو خود امریکن کے لیے آئی فون بھی افورڈیبل نہیں ہونے جا رہا ہے. جو 1100 کا ملتا تھا یا 400 کا بنیادی ملتا تھا, 300-400 کا, وہ 2000 کا ہونے جا رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کر لیں. تو اس لیے وہ اندر کھپ پڑی ہوئی ہے نا. اوباما کو بھی بیان دینا پڑا کہ یہ تو امریکہ کے لیے گڈ نہیں ہے. تو اب ان تمام فیکٹرز کو اکٹھا کریں, ہم نے یہ بنیادی 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس صورتحال کے اندر ایران جنگ افورڈیبل ہے امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کون سا پہلے کوئی ریزنیبل فیصلے کر رہا ہے یا حقیقت پسندانہ فیصلے کر رہا ہے, تو وہ کچھ بھی سکتا ہے.
اور ایران کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، دس وڈ بی دا لاسٹ وار آف دا امریکن امپائر، اور برکت سے نکل جائے گا امریکہ کا بھی، اس کی اکانومی کا۔ اس جنگ کا اختتام میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوگا، امریکن امپائر کے اختتام اور مکمل اسرائیلی اختتام کے اوپر ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں نہیں کرتے، نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے۔ اور پھر مثال کے طور پہ ایک اور خبر دیکھیے، اب دنیا میں کیسی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ الجیریا اور فرانس، ان کے تعلق کا آپ کو بتایا، الجیریا فرانس کی کالونی تھی، بڑا زبردست مسلم ملک ہے یہ، جبرالٹر کے پاس، ٹھیک ہے نا، موروکو کے ساتھ الجیریا بڑا زبردست مسلم ملک ہے، اور یہ فرانس کی کالونی تھا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد اس کو جا کر آزادی ملتی ہے، اور الجیریا میں بھی آخری ٹائم میں بڑا ظلم کیا فرانس کی جانب سے۔ تو چونکہ یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، تو الجیریا اور فرانس کے تعلقات بہت زیادہ خراب۔ آج فرانس کی کیا خبر سامنے آئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہم الجیریا سے تعلق بہتر کرنے جا رہے ہیں، الجیریا کے ساتھ ہم ایگریکلچر اور باقی چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرانس سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ تو جن اتنے پرانے تعلقات کی خرابی، اچانک سے الجیریا یاد آ گیا۔ پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ مارکیٹس چاہیے بھئی، وہ ادھر تو فارغ، دیکھیں یورپ کو ان ٹیرف کی وجہ سے $380 بلین کا اینولی نقصان ہونے جا رہا ہے، $380 بلین کا اینولی نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو ان کو مارکیٹس چاہیے، اب ان کو افریقہ بھی چاہیے، ان کو مڈل ایسٹ بھی چاہیے، ان کو باقی اسلامی دنیا بھی چاہیے۔ تو ایک ایک ریجن میں وہ جائیں گے، ایک ایک ملک ان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی اب تبدیلیاں ہیں۔ تو ایک وقت تھا ان کی اکانومیز طاقتور تھی، ان کی ملٹریز طاقتور تھی، ان کا دنیا کے اوپر مکمل غلبہ تھا، وہ اسرائیل کو کہتے تھے جو کرنا ہے کرو۔ اب وہ اکانومیز نہیں ہے، ملٹری ذرا یورپ کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، امریکہ کی حالت ٹوٹل کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ابھی بھی امریکہ سپر پاور ہی ہے، لیکن وہ آخری ٹائم ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو وہ سارے اقدامات اٹھا رہا ہے، اپنے ڈالر کو بچانے کے لیے اٹھا رہا ہے نا، آخری اٹیمپٹ ہے اس ڈکلائننگ سپر پاور کو بچانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ اسرائیل کی بدماشیاں، وہ اسرائیل کی جنگیں، ابھی تو ہوتیز پتہ نہیں کتنے سال لڑتے رہیں گے، حماس لڑ سکتی ہے، حزب اللہ موجود ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون مزید آتا چلا جائے گا، اور ایران میں تو چلے گئے تو پھر چلے گئے، وہ تو پتہ نہیں کب تک لڑ سکتے ہیں، کتنی دہائیوں تک لڑ سکتے ہیں۔ تو سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا تھا، افغانستان میں آیا تھا نا، تو کیا افغانستان کی جنگ سوویت یونین کی تباہی کا، ان کے ٹوٹنے کی وجہ تھی؟ نہیں، وہ آخری جنگ تھی سوویت یونین کی، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، جنگوں کے آفٹر جنگیں، سوویت یونین کی الٹیمیٹلی اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا، اور وہ آخری جنگ نے، وہ جو آخری کردار ادا ہوتا ہے نا، آخری کیل ٹھونکا افغانستان کی جنگ نے، سوویت یونین کا وہ سارا ٹوٹ گیا امپائر۔ تو یہ وہ آخری جنگ ان کے لیے ثابت ہوگی، جہاں پر امریکن امپائر بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ ایروگنس کے اندر آ کر، اسرائیلی لابی کے ذریعے سے آ کر، پھر اب دیکھیں غزہ کے اندر اس وقت بھی بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ پچھلے 20 دنوں 490 چلڈرن، تصور تو کر لیں، مطلب اب اس کے بعد دنیا میں قیامت کتنی دور ہے۔ 490 چلڈرن جو ہے وہ پچھلے 20 دنوں کے اندر انہوں نے شہید کر دیے ہیں۔ پچھلے کچھ گھنٹوں میں 37 اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ 1200 چلڈرن انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر گرفتار کیے ہیں 7 اکتوبر کے بعد، اور رپورٹ کے مطابق بہت سارے فلسطینی بچے ان کو سٹارو کر کے اسرائیلی جیلوں کے اندر مارا گیا ہے، فاقے بھوک سے۔ آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، مطلب بھوک سے بچوں کو جیلوں کے اندر مارا گیا ہے، یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ تو ان کے جو مظالم ہیں نا، اس پر آسمان سے ہی قہر نازل ہوگا، یہ جو ظلم یہاں پر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ یہاں پر قائم رہ لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جیسے جنگوں کا انجام پھر وہ نکلتا تو ہے، تو یہ نکلے گا، ضرور نکلے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بین گور کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اندر کی حالت یہ ہے، بین گور کی ٹیم کا ایک بندہ وہ انلیگل ویپن لے رہا تھا، اس کو گرفتار کیا ہے، اور پتہ ہی چلا ہے کہ وہ بین گور کے اوپر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی اپنی ٹیم کا بندہ۔ یہ اسرائیل کے اندر کے اس وقت حالات ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، جو بھی امریکہ اور اسرائیل فیصلہ کرے گا، انجام ضرور اس کو بھگتیں گے۔ اور باقی یہ جو ممالک سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایجپٹ، یہ جارڈن، یہ سعودی عربیہ، یہ سارے سعودی عربیہ جنہوں نے جھنڈا اٹھانا تھا اور سب نے ان کے جھنڈے تلے جمع ہونا تھا، ذرا وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور لڑے۔ امریکہ ہوتی سے لڑے، وہ حماس سے لڑے، وہ جس سے مرضی لڑے، لیکن یہ تو ان کا فرض ہے نا کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
جو سویلینس کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز کیا ہیں؟ تو اس میں ان کی مداخلت، ان کا فرض ہے کہ فوری طور پر مداخلت کریں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔